یہ بہانہ کوئی نہیں کر سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ نیک کام ہے, یا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ برائی ہے. ٹھیک ہے, جنگل میں رہنے والے جن تک آج تک کچھ نہیں پہنچا انہیں بھی پتہ ہے نیکی کیا اور برائی کیا ہے, انہیں بھی خدا کا تصور ہے, کیونکہ وہ اللہ نے آپ کے اندر سافٹ ویئر ڈال دیا. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہوتا ہے جب یہ سافٹ ویئر پہ وائرس آ جائے, جب یہ مسخ ہو جائے نفس اللوامہ, کیونکہ دیر از اے ریزن کہ جو ڈرگز بیچتے ہیں ہماری یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو, تو ان کا تو ضمیر مارا ہوا ہے نا, تبھی بیچتے ہیں, انہیں نہیں پتا زندگیاں برباد ہو جائیں گی, تباہ ہو جائیں گے سارے. یہ پورن انڈسٹری والے ضمیر مرا ہوا ہے فارغ. ٹھیک ہے, وہ انہیں کیا ہے جو مرضی کرے, لوگوں کی زندگیاں تباہ, انہیں کیا, انہیں تو پیسہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے, بلین آف ڈالرز. تو یہ جب مسخ ہو جائے تو انسان درندہ بن جاتا ہے, نفس لوامہ. ٹھیک ہے, یہ فطرت ہے, یہ ہمارے اندر سے آواز اٹھتی ہے نہیں یہ کام غلط ہے, نہیں یہ کام نہ کرو. تو ہمارا پہلا ایریا آف انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو گرو کیسے کرنا ہے, اس نفس کو ہم نے گرو کرنا ہے. اس کو جتنا آپ گرو کریں گے نا, یقین کریں یہ نفس آپ کو چیک میں رکھے گا. یہ وہ نفس ہے جو فجر پہ آپ کو اٹھا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, اگر یہ بلڈ ہوا ہوا ہے, بہت اچھا بلڈ ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ ویک ہے تو پھر اس کی ورکنگ سلو ہوگی, اس کا سافٹ ویئر اگر ویک ہے. رائٹ, یہ وہ نفس ہے جو آپ کو حق بولنے پہ مجبور کر دے گا. ٹھیک ہے, جو آپ سے بڑے بڑے جو ہے نا وہ کام کرا لے گا. تو انبیاء کا یہ نفس بہت اوپر تھا, صحابہ کا یہ نفس بہت اوپر تھا, نفس لوامہ. ٹھیک ہے, تو اس کو اب گرو کیسے کرنا ہے, پریکٹیکلی ہم بیٹھ کے نا سوچتے بھی ہیں, اور آپ لوگ بلکہ میں چاہوں گا جیسے میں نے بھی موبائل نکالا ہوا ہے اس طرح موبائل پہ نوٹس ہم لیں گے ابھی انشاءاللہ. دیکھیں, نفس لوامہ گرو ہوتا ہے سب سے پہلے ایسا لٹریچر پڑھنے سے جس میں ملامت ہو رہی ہے, اور دنیا میں ملامت والا سب سے بہترین لٹریچر کیا ہے؟ قرآن. قرآن سے بڑی کتاب تو نہیں آ سکتی نا ملامت والی. ٹھیک ہے, تو آپ ابھی بیٹھے بیٹھے پلان بنائیں کہ میں نے ڈیلی کتنی آیات پڑھنی ہے قرآن کی. اگر آپ کو ملامت والی سورت مجھ سے پوچھنی ہے تو وہ 30واں پارہ ہے, 30واں پارہ فل آف ملامت ہے. ٹھیک ہے, گول ابھی سے بنا لیں کہ میں نے روزانہ 5 آیات 10 آیات, لیکن وہ آپ نے فالو کرنا ہے. پریکٹیکل ایکشن سے زندگی چینج ہوتی ہے, صرف لیکچر سن کے نہیں. ٹھیک ہے, تو ہم پریکٹیکل ایکشنز کی بات کریں. تو گول یہ ہے کہ جو مرضی ہو جائے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, قرآن نہیں مس ہوگا. ڈیلی اس کی جو ہے نا میں نے تلاوت کرنی ہے, اور ریئلسٹک گولز بنائیں. ہم نہیں کہہ رہے سورہ البقرہ ڈیلی پڑھیں, ہم کہہ رہے ہیں 5 آیات پڑھیں, 10 آیات پڑھیں, لیکن ترجمے کے ساتھ, اور 30واں پارہ. ٹھیک ہے, یہ ہے پہلا ٹاسک کرنے کا, قرآن کے ساتھ جڑیں, نفس لوامہ گرو ہوگا. جب وہ ہیوی پاورفل ہو جائے گا وہ نفس, آپ دیکھیں آپ کیا کیا کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, دوسرا کرنے والا کام ایسا لٹریچر دیکھیں, جیسے دارالاسلام کی کتابیں ہیں دعاؤں کے اوپر ہے, دعاؤں کی قبولیت کی سٹوریز, اس پہ ایک کتاب ہے کہ لوگوں کی کیسی کیسی دعائیں قبول ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اس سے یہ کہ بندے کا ایمان بوسٹ ہوتا ہے. پھر ایک وہاں پہ کتاب ہے کہ سٹوریز آف ریپینٹنس, ایسے واقعات ہیں تاریخ کے کہ اللہ نے کن کن لوگوں کو معاف کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ لوگوں نے رجوع کیسے کیا, اللہ سے معافی کیسے مانگی, یہ ملامت ہوگی آپ کی. اسی طرح صحابہ کی سٹوریز ہیں. تو پہلا کام کرنے والا یہ ہے کہ ملامت والی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, اوکے, اس کا پریکٹیکل سلوشن جو آپ کا سوشل میڈیا کے, سب سے زیادہ ٹائم ہم سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں, جو مرضی کر لیں عادت نہیں چھوٹنے والی. ٹھیک ہے, تو بہتر یہ ہے کہ اس کو کلین کر لیں, پیجز جوائن کر لیں جو ریمائنڈرز والے, وزڈم والے پیجز ہیں. ٹھیک ہے, یہ کلین اپ کریں اپنے سوشل میڈیا کو, فضول چیزیں ختم اور پروڈکٹیو چیزیں آ رہی, نظر ہی وہ چیز آ رہی, ریمائنڈر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, حدیث صحابہ کے کوٹس, انسٹا پہ اتنے کمال پیجز ہیں, صحابہ کوٹس ایک پیج ہے. ٹھیک ہے نا, اس طرح اسلامک ریمائنڈرز ایک پیج ہے, یوتھ کلب کے پیجز ہیں, اسی طرح فیس بک, یوٹیوب پہ آپ کے شارٹس ہی وہ ہیں سامنے جو ریمائنڈر ہے, اچھا نالج ہے. دیکھیں میرے شارٹس اگر میں آپ کو کبھی دکھاؤں کیا آئے گا اس پہ, آپ کو پتا ہے نا الگوریدمز ہوتے ہیں, جو آپ زیادہ دیکھتے ہیں وہی پھر شارٹس آتے رہتے ہیں. الحمدللہ میرے شارٹس میں یا کوئی اسلامک ریمائنڈر آ رہا ہے 30 سیکنڈ کا, آج کل بڑے اچھے شارٹس بن رہے ہیں, یا کوئی ڈیبیٹ کا پارٹ آ رہا ہے, کوئی فیمنزم پہ ڈیبیٹ ہے, کیونکہ میں نے دیکھی بہت ہے ان کے شارٹس, یا یہ کہ وہ آپ نے یو کے میں آرگنائزیشنز ہیں, حمزہ ڈین ایک چینل ہے, اس کے چھوٹے 30 سیکنڈ کے آنسر وہ ڈیبیٹ کر رہا ہے 1 on 1. ٹھیک ہے نا, انگریزوں کے ساتھ, ایتھیسٹ کے ساتھ, وہ آ رہا ہے. ایسٹرو فزکس کی باتیں آ رہی ہیں انٹرسٹنگ, 30 سیکنڈ کی, گلیکسیز کی, ٹائم ٹریول کی. اسی طرح ماشاءاللہ فلسافیکل چیزیں, یہ اس لیے ہے کیونکہ اوور دا ٹائم میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہی ہے, تو اب یہ آتا ہی ہے. ٹھیک ہے, شارٹس آتے ہی ہے. تو یہ ہے اصل میں کام کرنے والا کہ وہ چیز ہی آپ کے سامنے وہ ہو جو اس نفس کو گرو کرنے والی چیز. ٹھیک ہے, پھر اس کا ایک اور پریکٹیکل سلوشن ہے کہ ایسے لوگوں میں بیٹھیں جو ملامت کرنے والے لوگ, جیسے یہ لیکچر, اس کو مسٹ بنا لیں. دیکھیں ایسے لیکچرز میں آیا کریں, آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں, یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, ہماری ویڈیوز موجود ہیں, لیکن چل کر آنا یہ ایک اسپیشل چیز ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کو جیسچر ہے. میرا دوست ایئرپورٹ پہ آئے امریکہ سے, میں اسے کہوں کریم پہ آ سکتا ہے, اوبر کرا آ جائے گا, لیکن جب میں خود پہنچ جاؤں پھول لے کے تو یہ ایک جیسچر ہے. تو یہ اللہ کو جیسچر ہے. ٹھیک ہے, کہ میں آ گیا ہوں, چل کر آیا ہوں, محنت کر کے آیا ہوں, اور ایسی محفلوں پہ میں برکت ہوتی, چاہے کچھ سمجھ آئے نہ آئے, چاہے بورنگ ہو, چاہے سلو ہو, چاہے کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے نا, ہر چیز آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہوگی, لیکن ایسی محفل میں صرف آنے سے یہ نفس بوسٹ ہوتا ہے.
یہ اس کی خوراک ہے، ایسی محفلیں نفس لوامہ کی، ٹھیک ہے. اور مسجد کے ساتھ کنیکٹ ہو. نفس لوامہ بہت گرو کرتا ہے مسجد کے ساتھ کنیکٹ کرنے سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ انکریج کیا ہے کہ بیٹھو، ذکر کرو، انرجی لو اس جگہ کی، مسجد کی انرجی لو، بیٹھ جائے کریں وہاں پہ 5 منٹ بیٹھ جائے کریں، 10 منٹ نماز کے بعد انرجی لیں، ذکر کریں، ٹھیک ہے نا، قرآن پڑھ لیا کریں. تو یہ ریئلسٹک گولز آپ کو بنانے پڑیں گے اس نفس کو جو ہے نا وہ گرو کرنے کے لیے. تو ایسے لوگوں میں بیٹھیں، ایسی گیدرنگز میں جائیں جہاں نفس لوامہ جو ہے وہ گرو ہو رہا ہے. دوسرا جو نفس ہے وہ ہے نفس مطمئنہ، اور اس کا تذکرہ سورہ فجر میں ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ کہتے ہیں کہ اے نفس جو مطمئن ہے، جو سیلف سیٹسفائیڈ ہے، اور اس کو سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں سائیکالوجی کی لینگویج میں. سیلف ایکچولائزیشن وہ سٹیج ہوتی ہے جو ہر انسان پا سکتا ہے. علامہ محمد اقبال کے مطابق وہ خودی کا کانسیپٹ، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر طرف. خودی، سیلف ایکچولائزیشن اور نفس مطمئنہ میرے نزدیک ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے. سیلف ایکچولائزیشن وہ سٹیج ہوتی ہے جب بندہ دنیا کی پریشانیوں سے بری ہو جاتا ہے اور بہت بڑے بڑے کام کر جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور ابراہم میسلو ایک سائیکالوجسٹ ہے، اس نے پورا پیرامڈ ہائرارکی آف نیڈ سے وہ سیلف ایکچولائزیشن سمجھائی. اس نے کہا سب سے پہلے انسان کی بیسک نیڈز ہیں وہ پوری ہوتی ہیں، سیکس ہے، سلیپ ہے، ہنگر ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی کچھ لو اینڈ سیلف اسٹیم کی نیڈز ہوتی ہیں، وہ پوری ہوتی ہیں. پھر بلونگنگنیس، پھر سیلف اسٹیم، یعنی وہ چاہتا ہے اس کی ایک شناخت ہو، وہ سوسائٹی کو کچھ انپٹ دے، اسے لو چاہیے، اسے آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے، یہ بھی ہو جاتی ہیں. تو آہستہ آہستہ وہ سیلف ایکچولائزیشن پہ آ جاتا ہے. یعنی وہ ایک ایسا انسان بن جاتا ہے جو انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، بری ہو جاتا ہے دنیا کی پریشانیوں سے، اور وہ بہت بڑا کام کوئی کر جاتا ہے. اس کی مثالیں وہ لیڈرز سے دیتا ہے. مدر ٹیریسا ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اسی طرح ابراہم لنکن ہو گیا، اس کی مثال دیتا ہے کہ کتنا بڑا وہ کام کر گیا. لیکن خیر ہم تو انبیاء کی مثالیں دیتے ہیں. انبیاء تو بغیر بیسک نیڈز کے سیلف ایکچولائزیشن پہ تھے. وہ تو کہتا ہے پہلے بیسک نیڈز پوری ہوں گی پھر آپ اوپر آئیں گے. انبیاء کی تو بیسک نیڈز بھی پوری نہیں تھی، کھانے کو نہیں ہوتا تھا کئی دن، ٹھیک ہے نا. تو اس کے باوجود وہ سیلف ایکچولائزیشن پہ تھے. کیوں؟ اللہ کو پہچان گئے تھے. دے نیو ہو اللہ از، ٹھیک ہے. تو نفس مطمئنہ یعنی جو میں کہہ رہا ہوں سیلف ایکچولائزیشن، وہ کیسے گرو ہوگا، اس پہ اب پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے. اچھا، مطمئن ورڈ تو آپ کو سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ اطمینان، ٹھیک ہے، ایسے کام جس سے اطمینان آئے. سائیکولوجیکلی پروون ہے کہ ڈپریشن سے اگر آپ نے نکلنا ہے نا، اور انگزائٹی سے، تو آپ دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دیں. یہ اس میں تو اب سائیکالوجی بہت بات کر رہی ہے. گریٹیٹیوڈ پورا چیپٹر پڑھا ہے میں نے. گریٹیٹیوڈ سمجھتے نا، شکر گزاری. گریٹیٹیوڈ پازیٹیو سائیکالوجی میں نے پورا چیپٹر پڑھا. اس میں انہوں نے ریسرچز کوٹ کی ہیں کہ وہ لوگ جن کو گریٹیٹیوڈ کی عادت ہوتی ہے، شکر گزاری کی اور دوسروں کی مدد کرنے کی، کیونکہ گریٹیٹیوڈ والے لوگ جو ہے نا وہ اپریشیٹو بھی ہوتے ہیں. وہ دوسروں کو تھینک یو بھی بولیں گے، جزاک اللہ بھی بولیں گے، گریٹیٹیوڈ شو کریں گے، ٹھیک ہے. وہ اللہ کو گریٹیٹیوڈ شو کریں گے. پھر یہ کہ وہ دوسروں کے لیے نرم ہوں گے، گریٹیٹیوڈ ہے نا. تو ان کے برین کی ویوز کو، ڈیلٹا ویوز، الفا ویوز، بیٹا ویوز، یہ برین کی ویوز ہوتی ہیں، ان کو اسٹڈی کیا گیا تو وہ بہت ہائی تھیں. جتنی یہ ویوز ہائی ہوتی ہیں اس کا مطلب آپ کی تھنکنگ اچھی ہے، آپ کی انالیٹیکل ایبلٹی اچھی ہے، آپ سمجھدار ہیں، یہ مطلب ہے ان شارٹ. تو ان کی وہ بہت ہائی تھیں. کن لوگوں کی؟ جن کو گریٹیٹیوڈ کرنے کی بہت عادت ہے. وہ انہوں نے ٹریک آؤٹ کیے، ٹھیک ہے، جو بھی کیا ہوگا جیسے بھی. تو یہ تو اب سائنس پروو کر رہی ہے کہ آپ نے ڈپریشن سے نکلنا ہے، انگزائٹی سے نکلنا ہے، تو دوسروں کی مدد کریں. لاسٹ ایئر میری ایک بھائی سے ملاقات ہوئی، اور وہ بھی ماشاءاللہ دائی ہیں. وہ ایک ڈپریشن سے گزر رہے تھے، بہت بڑی ڈپریشن سے. ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ اسے ڈپریس کر دیتا. تو انہوں نے خود اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ میں سیلاب جب آیا تھا، لاسٹ سیلاب آیا تھا نا، میں گھر سے نکلا اور سیلاب زدگان کی میں نے مدد کی، کمفرٹ زون سے نکل کے، اور میری ڈپریشن کیور ہو گئی، ڈپریشن ختم ہو گئی. اس لیے پریکٹیکل ایکشن لیں، دوسروں کی مدد. اب ظاہر ہے ہر کوئی نہیں جا سکتا شہر چھوڑ کے باہر، تو اپنے ارد گرد ایونیوز ڈھونڈ لیں، کمیونٹی سروس کی، سوشل ویلفیئر کی، ٹھیک ہے، ایسی آرگنائزیشنز، یا خود شروع کر دیں. ڈونٹ ویٹ فار این آرگنائزیشن. اپنا گروپ بنا لیں محلے کا. جس طرح سائیکلنگ اکٹھے کرتے ہیں، بیڈمنٹن اکٹھے کرتے ہیں، فٹ بال اکٹھے کھیلتے ہیں، تو سنڈے کے سنڈے کیوں نہیں چلڈرن ہاسپٹل بھی تو جا سکتا ہے گروپ بنا کے، ٹھیک ہے. وہاں کینسر پیشنٹس دیکھیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، آپ کا تزکیہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ خود بھی آپ کر سکتے ہیں. پھر گروپ بنا لیں محلے کا. چلیں جی دیگ پکواتے ہیں، سب پاکٹ منی سے کچھ نہ کچھ دیں، دیگ پکوائیں سیونگ کر کے. وہ دیگ سے خود غریبوں کو کھانا ڈال کے دیں. آپ دیکھیں آپ کا نفس مطمئنہ کہاں جاتا ہے، کتنی آپ کو خوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پریکٹیکل کام ہے، اس لیے ویٹ کسی کا نہ کریں، خود اپنے گروپس بنا لیں یا خود کرنا شروع کر دیں ان چیزوں کو، اور اس سے ڈپریشن اور انگزائٹی کیور ہو جاتی ہے.
یہ سورہ ضحیٰ میں بھی اللہ نے بتایا کہ الم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، کہ اے نبی تمہیں غنی کیا اللہ نے، تم جب یتیم تھے تمہاری حفاظت کی، کفالت کی اللہ نے، تم ہدایت تلاش کر رہے تھے، فہدیٰ اللہ نے ہدایت دے دی، اس لیے فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، اس لیے یتیم کی کفالت یا یتیم کی مدد اور مسکین کو کھانا کھلا اور مسکین اور غریب کی مدد کرو۔ تو دیکھیں یہ سلوشن ہے ڈپریشن سے نکلنے کا، ٹھیک ہے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔